بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ کسی اور نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جس کا مطلب ہے اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ اور پھر فرمان باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا مطلب ہے خوب سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان لائے ان لوگوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی صبح و شام اس کا ذکر کرو۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ میرا ذکر اس لیے کرو تاکہ تمہیں دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، تاکہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو۔ پیارے دوستو، ذکر کی اہمیت و فضیلت میں بے شمار احادیث وارد ہوئے ہیں، جن میں چند خاص روایت پیش کرتی ہوں تاکہ تمہیں ذکر کرنے کی اہمیت کا اندازہ حاصل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے زندہ اور مردے کی سی، یعنی جس کا مطلب ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندے کی طرح ہے، جو ذکر نہ کرتا ہے وہ مردے کے مانند ہے۔ اب آپ خود ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کرنا کتنا عظیم و افضل ہے، اس روایت میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو میرے مالک کے یہاں سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، اور تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے سے یعنی جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تمہیں وہ قتل کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پیارے دوستو، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم ترین عمل ہے۔ کہا گیا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جہاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کن لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کا۔ اسی طرح عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے واجبات اور فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسی کوئی عبادت بتا دیجئے جس پر ہمیں ڈٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہماری زبان 24 گھنٹے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے میں مصروف رہتی ہے۔ ہم دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہر کوئی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیان کی گئی حدیث کی روشنی میں ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رہے کہ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ درمیانی درجہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنے زبان سے کرے۔ اس کا دل بسا اوقات اس کے مفہوم سے غافل رہے تو ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس درجے کے ثواب کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ رب العزت کی رضامندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا تو اسے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل میں بھی اس کا مفہوم وہ عظمت الہی رہتی ہو تو یہ درجہ ذکر کرنے کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا ہے اور سب سے اعلیٰ درجات کا مالک ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدیق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، اور پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور وہ جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کے ان 3 درجات میں سے سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی اور تعریف کرنا آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیت میں مذکورہ شاندار ناموں میں سے عظیم صفات اور حکیمانہ اقوال کے ذریعے سے ثناءخوانی کرنا، اس مخلوقات پر نعمتوں کے تذکرے، اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کی ہے انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی پہنچائے، اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دوستو، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھی بھاری ہے، اور اسے دلوں کی پاکیزگی اور زندگی کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کا ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شرح سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا، البتہ ذکر کا اجر و ثواب اتنا عظیم ہے کہ نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کے کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔ ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی افضل نہیں آئے گا۔
پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، بندہ اس کو ذکر کرنا چاہے یا یہ خود ہی سوچ لے کہ ان کلمات کا ذکر کرنا کیا مشکل بات ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کلمات کا ذکر نہیں کرتے۔ کل کو قیامت میں افسوس ہوگا کہ کاش کے دنیا میں ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرا ہوتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رہے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک بات کا خلق و افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو بغیر ذکر کے زندگی گزری ہے وہ محض ایک ذکر میں گزرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنے جنت میں لیٹا ہوا ہوگا، اس کو ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی کہ وہ پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے یہ خوشبو پیدا ہوئی ہے۔ جنتی پوچھے گا کہ اوپر والے جنتی نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ اوپر والے درجے پر فائز ہوا ہے، تو فرشتے بتائیں گے کہ اس نے تم سے ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوستو، آج وقت ہے اس وقت قیمتی بنا لیا جائے، اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں بسر کریں تاکہ کل کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو ذکر کو ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔